بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 60 ہجری میں ایک بادشاہ نے ایک صدا بلند کی کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ ہی کوئی وحی آئی۔ طاقت اور دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ایک چکی پیسنے والی ماں، پرانے ٹوٹے ہوئے جوتے پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور اس نے کہا، اے یزید، تو جھوٹا ہے۔ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یزید نے کہا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس دولت ہے، تلوار ہے، سب کچھ ہے۔ امام حسین نے کہا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے، بس رات کے اندھیرے میں امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر پر آتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی، تمہیں اسلام کے لیے اپنی جان دینی ہوگی، اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا، اپنے ہونٹوں سے اسلام کی صداقت کو بلند کرنا ہوگا، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوکے نیزہ پہ سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے، تاکہ روز محشر تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام حسین اپنی بیٹیوں بہنوں کو لے کر مکہ سے ہوتے ہوئے کربلا روانہ ہو گئے۔ فوجی یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا تھا، 3 دن سے پانی بند کر دیا۔ امام حسین صبر کرتے رہے۔ شب عاشور آپ نے سب کو خیمے میں بلایا اور کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، یہ باہر جو فوج کھڑی ہے یہ میرے خون کی پیاسی ہے۔ آپ نے حجت تمام کی اور سب سے کہا، جو بھی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ سب امام حسین کو حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ امام حسین نے کہا، شاید تم کو آنکھوں کی شرم روک رہی ہے۔ آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا، عباس، چراغ بجھا دو۔ چراغ کا بجھنا تھا کہ آپ نے کہا، جاؤ واپس اپنے شہر کو لوٹ جاؤ، تم سب کی جنت کا وارث میں ہوں، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ سے میں لے کر دوں گا۔ پس جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ سب نے اپنی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جائیں، ہمیں جنت کا لالچ نہیں ہے۔ آپ بس ہمیں اتنا بتائیں کہ روز محشر جب آپ کے نانا پوچھیں گے، میرے نواسے کو ایسے چھوڑ دیا، جب آپ کی والدہ پوچھیں گے، میرے بیٹے کو تلواروں کی چھاؤں میں ایسے ہی چھوڑ دیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں آپ کے قدموں میں شہید ہونا ہے۔ بس جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو حضرت امام حسین نے کہا، اکبر، اذان دو۔ جب کربلا میں اذان کی آواز گونجی تو اس وقت امام حسین پر حملہ ہوا۔ ایک ایک آپ کے قدموں میں قربان ہوتا گیا۔ کبھی حر کا لاشا آتا تو کبھی حبیب ابن مظاہر کا، کبھی اونو محمد کے لاشے آتے اور کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت محمد کی وفات کے بعد امام حسین اپنے بابا حضرت علی سے بار بار کہتے تھے کہ مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا، تم دعا کرو اللہ تمہیں ہمشکل محمد عطا کرے۔ تو اللہ نے اکبر عطا کیا۔ شہزادے نے اجازت مانگی کہ بابا مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ آپ نے کہا، جاؤ اکبر، اجازت ہے۔ جب آپ گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں تو ایک برچھی تھی جو آپ کے سینے میں لگی تھی۔ جب آپ نے برچھی کو پکڑا تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، دیکھ لے میرے دادا ابراہیم، جب آپ قربانی دے رہے تھے تو آپ کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی تھی، جبکہ میں بغیر پٹی باندھے ہوئے قربانی دے رہا ہوں۔ آپ نے جب برچھی کو کھینچ کے باہر نکالا تو برچھی کے ساتھ ساتھ امام کے ہاتھ میں علی اکبر کا کلیجہ بھی آ گیا۔ اکبر کے خون کو ہاتھ میں لیے کہتے ہیں، اے اللہ قبول کرنا، تیرے اسلام کو بچانے کے لیے میں نے اکبر بھی قربان کر دیا، اپنی حجت تمام کر دی۔ اور یزید کے سامنے کہتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ بس سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیر سوئے رہے، لیکن ایک 6 ماہ کے بچے کی آواز آئی، اپنے آپ کو زمین پر گرا کر کہتا ہے، مجھے ابھی میدان کربلا میں لے چلو، مجھے ابھی آقا کے قدموں میں قربان ہونا ہے۔ بس بی بی ام رباط نے شہزادہ اصغر امام حسین کو دیا، یہ سوتا نہیں، اسے پانی پلاؤ۔ بس امام حسین اصغر کو لے کے کربلا کے میدان میں آئے۔ ظالموں نے اس کو بھی نہ چھوڑا اور ایک تیر مار کے شہید کر دیا۔
تاریخ نے لکھا ہے کچھ خون نکلا اور کچھ ماں کا دودھ نکلا۔ امام نے خون لے کر آسمان پر پھینکنا چاہا تو آسمان رونے لگا، زمین پر پھینکنا چاہا تو زمین رونے لگی کہ ہم پر مت پھینکیں۔ تو امام نے وہ خون اپنے جسم پر مل لیا۔ بس امام حسین اکیلے رہ گئے تو آپ نے امام زین العابدین کو وصیت کی کہ اپنے نانا کے دین کو بلند کرنا، نماز قضا نہیں کرنا اور قدم قدم پر صدائے دین بلند کرنا۔ آپ سب کو الوداع کہہ کر میدان میں آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فی النار ہو جاتا ہے۔ بس سب نے کیا کہا؟ دور چلے جاؤ اور ارد گرد گھیرا بناؤ، جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ امام کو مارو۔ سب لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اگر کسی کو کچھ نہ ملا تو اس نے ریت پھینکی۔ آپ زین سے زمین پر آئے، نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ عمر بن سعد نے کہا حسین کا سر کاٹو، جو بھی قریب جاتا اس کو آپ کی آنکھوں میں رسول کا چہرہ نظر آتا۔ بس شمر قریب تھا اور آتا ہے اور کہتا ہے یہ کام میں ہی کروں گا۔ اس نے جیسے ہی آپ کی گردن پر چھری پھیرنی شروع کی تو اس نے دیکھا کہ آپ کے لب ہل رہے تھے۔ اس نے سوچا شاید آپ اس کو بددعا دے رہے ہیں۔ اس نے کان قریب کر کے سننا چاہا تو آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میری قربانی قبول کرنا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس کے لیے چنا۔ امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے نے اسلام کو بلند کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اللہ ایک ہے، وہ پوری دنیا کا معبود ہے۔ حضرت محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بیویوں پر ظلم ڈھایا گیا، ان کی چادریں چھین کے ان کو قید کیا گیا، ان کو پتھر مارے گئے اور بازاروں میں پھرایا گیا۔ لیکن حضرت امام حسین کے سر نے نوک نزاع پر سوار ہو کر بھی تلاوت قرآن نہ چھوڑا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اسلام زندہ ہے۔